نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے۔ آج آپ کے ساتھ جو بات میں نے شیئر کرنی ہے وہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں اور آپ کی سخاوت کے بارے میں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ماہ محرم الحرام میں ہوا، اور آپ کا جب نکاح طے پا گیا تو آپ کے لیے عروسی جوڑا تیار کیا گیا، جسے ہم آج کل کہتے ہیں برائڈل ڈریس۔ عروسی جوڑا تیار کیا گیا۔ آپ کے نکاح کا دن تھا، آپ نے وہ لباس زیب تن فرمانا تھا کہ اتنے میں باہر سے صدا آئی ایک سائلہ کی، ایک بھکارن کی، کہ اللہ کے نام پہ مجھے کوئی کپڑے پہنا دیں۔ بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں تشریف لے گئیں اور اپنا پرانا جوڑا اٹھایا اور اس سائلہ کو دینے لگیں۔ اتنے میں ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اللہ کی راہ میں وہ چیز خیرات کریں جسے آپ دل سے عزیز رکھتے ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ جب اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تو ہمارے اندر آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم گئی گزری چیز لے کے خیرات کرتے ہیں۔ ہم نے اگر کوئی چیز بانٹنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے سستی مل جائے وہ بانٹ دیں۔ صدقہ ہم نے دینا ہوتا ہے تو ہم وہ بکرا یا بکری ڈھونڈتے ہیں کہ جو بہت کمزور ہو، لاغر ہو، کم پیسوں میں مل جائے۔ اور یہاں دیکھیں ان ہستیوں کا جو جن کے لیے جنت بنائی گئی، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ سیدہ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ جنت تو ہے ہی ان لوگوں کی، نبی کی پیاری، نبی کی لاڈلی، اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی چومتے ہیں، آقا اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، آقا ان سے مشورہ کرتے ہیں، آقا بتاتے ہیں، ہم سب کو درس دے رہے ہیں کہ بیٹی کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے، اور پھر بیٹی بھی معمولی بیٹی نہیں، بیٹی وہ جو خواتین کی سردار ہے جنت میں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی نماز ایسی ہے کہ آپ گھر کے تمام کام کاج کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، تہجد کی نیت کرتی ہیں، اتنی لمبی تہجد پڑھ رہی ہیں کہ 1 رکعت کمپلیٹ ہوتی ہے تو آذان ہو جاتی ہے، صبح ہو گئی۔ جلدی سے دوسری رکعت کمپلیٹ کی اور اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا کیا کہ اللہ سے شکوہ کیا۔ کیا شکوہ؟ شکوہ یہ تھا کہ اے اللہ، تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی کہ محمد کی بیٹی سے 2 رکعت نفل بھی نہ پڑھے گئے، تہجد بھی نہ پڑھی گئی۔ یہ شکوہ ہو رہا، یہ نماز ہے آپ کی۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پرانا سوٹ لے کے آ رہی تھیں۔ دل میں خیال آیا کہ قرآن میں حکم تو یہ ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تو آپ نے اپنا برائیڈل ڈریس، اپنا عروسی لباس اٹھایا
اور وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ سرکار کی بیٹی۔ آج تک آپ نے ایسا واقعہ دیکھا؟ ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ کسی دلہن نے اپنا برائیڈل ڈریس جو ہے وہ عین نکاح کے موقع پر اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن سیدہ خاتون جنت نے اپنا برائیڈل ڈریس اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک لباس بھیجا گیا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی نزہۃ المجالس کے مصنف ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ لباس دنیا کا لباس نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا، یہ لباس التقویٰ تھا۔ آپ نے وہ لباس زیب تن فرمایا، جب آپ نے وہ لباس پہنا تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے، جو دیکھتا وہ حیران ہوتا۔ جب آپ اپنے اس لباس کا ایک پلو ہلاتی تو مشرق سے لے کے مغرب تک روشنیاں پھیل جاتی، دوسرا پلو لہراتی تو شمال سے لے کے جنوب تک روشنیاں پھیل جاتی۔ لوگ حیران، یہ کیسا عمدہ لباس ہے، یہ لباس تو یہاں کا ہے ہی نہیں، یہ لباس تو جنت کا لباس ہے۔ سب لوگ حیران، اور تو اور دنیا والے تو حیران ہی ہیں، عرش والے بھی حیران ہیں، آسمان والے بھی حیران و پریشان ہو رہے ہیں۔ حوران جنت کہہ رہی ہیں ایسا لباس ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ غلمان و داروغہ کہہ رہے ہیں ایسا لباس ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا لباس آج تک نہیں دیکھا۔ حاملین عرش کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ندا آتی ہے کہ اے حوران جنت، تم ایسا لباس دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اے داروغہ و غلماں، تم ایسا لباس دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اے فرشتوں، تم ایسا لباس نہیں دیکھ سکتے۔ اے حاملین عرش، تم نے بھی آج تک ایسا لباس نہیں دیکھا، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا لباس کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ یہ وہ لباس التقویٰ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حسنین کریمین کی والدہ اور جناب حیدر کرار شیر جرار سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کو یہ عطا کیا، اور یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسا لباس بھیجا کہ سبھی دیکھ کر حیران ہو گئے، اس لیے کہ آپ کی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی یہ مثال ایسی ہے کہ ایسی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی کہ آپ نے اپنا عروسی جوڑا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اللہ پاک پھر ان کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے، اس پر آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے، اس کو نوازا بھی اسی حساب سے جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں، یہ اللہ رسول کے پیارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ اور بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا، انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے، ہم پر اہل بیت کی محبت فرض ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، نبی کے پیاروں کی محبت نہیں ہے، جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں، جناب حسنین کریمین کی محبت نہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں،
تو ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہے ہی اس چیز کا نام کہ اللہ کے نبی کے جو پیارے ہیں ان سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے، ان کی آل سے محبت پیدا ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول کی آل سے محبت پیدا ہو جائے گی تو ہمارے دل میں ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو ایمان کا حصہ ہے محبت اہل بیت۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے دلی طور پر محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔